آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں سلطنت عثمانیہ ایک بڑے امتحان سے گزری۔ جی بات ہو رہی ہے سلطان مراد دوم کی، اور 1422 میں قسطنطنیہ کے اس محاصرے کی جو اچانک ختم ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہ وقت تھا جب سلطان مراد دوم آپ دیکھیں نئے ہی تخت پر بیٹھے تھے اور سلطنت ابھی اندرونی جھگڑوں سے سنبھل ہی رہی تھی۔ اچھا۔ خاص طور پر ان کے چاچا مصطفیٰ چیلبی کی بغاوت، جسے بڑی مشکل سے دبایا گیا تھا۔ تو بازانطینی شہنشاہ مینوئل دوم نے انہوں نے سوچا کہ یہ عثمانی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ایک یوٹیوب ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ سے لی گئی ہیں جو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر قسطنطنیہ کے اس محاصرے میں کیا ڈرامائی واقعات ہوئے اور کیوں یہ عظیم مہم ادھوری رہ گئی۔ دیکھیں، سلطان مراد دوم بازانطینی شہنشاہ مینوئل دوم سے شدید ناراض تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بغاوت میں مراد کے چاچا مصطفیٰ کا ساتھ دیا تھا، یا پر چڑھائی کا حکم دیا، اور یاد رہے یہ قسطنطنیہ کا چھٹا عثمانی محاصرہ تھا۔ چھٹا محاصرہ، اور لگتا ہے اس بار تیاریاں بھی کچھ خاص تھیں۔ 10,000 سپاہیوں کا لشکر، اور کیا یہ سچ ہے کہ پہلی بار بڑے پیمانے پر توپوں کا استعمال ہوا؟ جی، توپیں استعمال ہوئیں۔ یہ ایک نیا عنصر تھا، حالانکہ شاید اس وقت وہ اتنی مؤثر نہیں تھیں جتنی بعد میں ہوئیں۔ خندقیں کھودی گئیں، تھیوڈوسیس دیواروں پر حملے شروع ہوئے۔ اسی دوران ایک بہت ہی آپ کہہ لیں غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ایک بزرگ صوفی شیخ بخاری لشکر میں آئے اور انہوں نے یہ پیشگوئی کر دی کہ شہر 24 اگست کو فتح ہو جائے گا۔ واقعی ایک پیشگوئی، اور اس کا اثر کیا ہوا فوج پر؟ اثر بہت گہرا ہوا۔ فوجیوں کے حوصلے تو جیسے آسمان پر پہنچ گئے، ایک روحانی تقویت ملی ان کو۔ لیکن پھر 24 اگست کو کیا ہوا؟ کیا وہ پیشگوئی سچ ثابت ہوئی؟ 24 اگست کو عثمانیوں نے پوری قوت سے حملہ کیا۔ بہت شدید لڑائی ہوئی، مطلب گھمسان کا رن پڑا۔ لیکن بازنطینی دفاع وہ حیران کن طور پر مضبوط نکلا۔ اچھا۔ انہوں نے وہ مشہور یونانی آگ استعمال کی، ابلتی ہوئی آگ۔ گریک فائر۔ جی، جو پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی۔ دیواروں سے پتھر برسائے، اور شہنشاہ کے بیٹے یووانس ہشتم وہ خود دفاع کی قیادت کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ عثمانی حملہ پسپا ہو گیا، پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ یہ تو عثمانیوں کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ یہاں سے کہانی کیا رخ لیتی ہے پھر؟ یہیں پر بازنطینی شہنشاہ مینوئل دوم، جو اب بوڑھے اور بیمار تھے، انہوں نے ایک بہت شاطرانہ چال چلی۔ اچھا، کیا چال تھی وہ؟ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید فوجی طاقت سے وہ نہیں جیت پائیں گے، تو انہوں نے عثمانیوں کے اندرونی خلفشار کو ہوا دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سلطان مراد دوم کے ایک کم عمر سوتیلے بھائی چھوٹے مصطفیٰ، جو اناطولیہ میں تھے، انہیں بغاوت پر اکسایا۔ یعنی سلطنت کے اندر سے ہی ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش۔ لیکن مینوئل کا اس میں براہ راست کیا کردار تھا؟ وہ اناطولیہ میں بیٹھے شہزادے تک کیسے پہنچے؟ مینوئل نے چھوٹے مصطفیٰ کے اتالق یا سرپرست کہہ لیں، الیاس بے نامی ایک شخص سے رابطہ کیا۔ اسے سونے اور بڑے انعامات کا لالچ دیا گیا۔ لالچ؟ کس قسم کا؟ خاص طور پر اناطولیہ کے بیلر بے، یعنی پورے اناطولیہ کے گورنر جنرل کا عہدہ دینے کا وعدہ کیا، جو سلطنت کا ایک بہت ہی طاقتور عہدہ تھا۔ چھوٹے مصطفیٰ تو کم عمر تھے، شاید خوفزدہ بھی، لیکن الیاس بے نے ذاتی فائدے کے لیے اس سازش میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ بغاوت شروع ہو گئی اناطولیہ میں؟ جی ہاں، چھوٹے مصطفیٰ نے سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسے کچھ مقامی قبائل جیسے کارامان اور ترمیان ان کی حمایت بھی مل گئی، اور اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے 40 دن کے محاصرے کے بعد اہم شہر ازنک پر قبضہ کر لیا۔ ازنک پر قبضہ؟ اور اسی دوران ایک اور باغی جنید بے، اس نے سمرنا پر حملہ کر دیا۔ یعنی عثمانی سلطنت کے ایشیائی حصے میں ایک بڑا بحران کھڑا ہو گیا۔ بالکل، ایک بڑا بحران۔ تو عین اس وقت جب سلطان مراد دوم اپنی پوری توجہ قسطنطنیہ پر مرکوز کیے ہوئے تھے، ان کی اپنی سلطنت کے آپ کہیں دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تو کسی بھی حکمران کے لیے بہت بری خبر ہوگی۔ یقیناً بہت بری خبر۔
جیسے ہی سلطان مراد دوم کو اناطولیہ میں اس نئی اور سنگین بغاوت کی خبر ملی، انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ قسطنطنیہ سے زیادہ بڑا خطرہ اب ان کی حکومت کے لیے پیدا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً ایک مشکل فیصلہ کیا، قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھایا اور اپنی فوج کا بڑا حصہ لے کر اناطولیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قسطنطنیہ کے اتنا قریب آ کر اسے چھوڑ دینا، یہ فیصلہ تو آسان نہیں رہا ہوگا۔ کیا انہوں نے جاتے ہوئے کوئی جوابی چال چلی یا بس محاصرہ اٹھا کر چلے گئے؟ نہیں، سلطان مراد دوم نے جاتے جاتے بھی اپنی سیاسی ذہانت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے خفیہ طور پر اسی الیاس بے کو پیغام بھیجا۔ وہی الیاس بے جس نے بغاوت کرائی تھی؟ جی، وہی الیاس بے۔ اسے دوبارہ بیلر بے کے عہدے کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ چھوٹے مصطفیٰ کو کسی طرح باتوں میں لگا کر روکے رکھے تاکہ سلطان وہاں پہنچ کر اسے پکڑ سکیں۔ لیکن کیا الیاس بے نے بات مان لی؟ وہ تو پہلے ہی مینوئل سے مل چکا تھا۔ یہی تو کہانی کا ڈرامائی موڑ تھا۔ جیسے ہی سلطان مراد دوم اپنی فوج کے ساتھ ازنیک کے قریب پہنچے، الیاس بے نے آپ کہیں اپنا پانسا پھر بدل لیا۔ اچھا۔ اس نے چھوٹے مصطفیٰ کو دھوکے سے پکڑ کر سلطان مراد دوم کے حوالے کر دیا۔ موقع پرستی کی ایک اعلیٰ مثال۔ اوف! اور پھر چھوٹے مصطفیٰ کا انجام کیا ہوا؟ سلطان مراد دوم نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ عثمانی تاریخ میں تخت کے دعوے داروں کے ساتھ جو ہوتا آیا تھا وہی ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے کم عمر سوتیلے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے سزائے موت دے دی۔ فوراً وہیں پر؟ جی، اور اس کی لاش برسا بھجوا دی گئی، جہاں اسے اس کے والد سلطان محمد اول کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ یوں اس بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ بازنطینی چال وقتی طور پر کامیاب رہی، مطلب قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم ہو گیا، لیکن سلطان مراد دوم نے انتہائی تیزی اور شاید بے رحمی سے اندرونی بغاوت کو کچل کر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بالکل، اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عثمانی سلطنت کے لیے اندرونی استحکام اور یہ جانشینی کے مسائل یہ اکثر بیرونی فتوحات سے زیادہ اہم اور فوری توجہ کے طالب ہوتے تھے۔ صحیح۔ سلطان مراد دوم نے یہ ثابت کیا کہ وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے اس کی قیمت وقتی طور پر کسی بڑی فتح سے دستبرداری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی بھی ریاست یا تنظیم کے لیے اندرونی اتحاد، اندرونی ہم آہنگی اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ بیرونی چیلنجز کا سامنا کر رہی ہو۔ جی، اور یہ بھی غور طلب ہے کہ اس ناکام محاصرے اور پھر اس ناکام بغاوت کے بعد عثمانیوں اور بازنطینیوں کے تعلقات میں کیسی تلخی آئی ہوگی، جس نے شاید مستقبل میں قسطنطنیہ کی فتح کے عزم کو اور بھی پختہ کر دیا ہو۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ تاریخی واقعہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے۔